پھونکوں میں اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی پھونکوں میں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ریت دے ٹبے تے بیٹھے نہیں، طالب علم مٹکے چک کے پانی بھرن واسطے بابا فرید پوچھا پترو کدھر جاندے ہو؟ عرض کیتا بابا جی مدرسے پانی کھارا بھی او دور چشمہ میٹھا پانی اتوں میٹھا پانی لین چلیا۔ بابا جی نے فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ اے جناب والا اتھوں ہی کھارا پانی میرے کو لے کرو میں ہی میٹھا کر دیتا کر سا۔ طالب علم مٹکے بری بابا فرید کے سامنے رکھ دیتے، بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، سارے مٹکیاں تے پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے ہو گئے۔ طالب علم مٹکے چکے مدرسے، محتمم پوچھا جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکھے استاد جی بابا بیٹھا ٹپے تھے، اس نے پھونک ماری سارے مٹکے مٹھے ہو گئے۔ آکھے بابا کیتا کیویں؟ آکھے سورہ فاتحہ بابا پڑھی۔ آکھے لے سورہ فاتحہ تے سانوں بھی آندی اسے بڑے بڑے قاری ہاں۔ سارے مولوی بہ گئے، پڑھ پڑھ سورہ فاتحہ پھونکن، ایک مٹکا بھی مٹھا کوئی نہیں ہویا۔ بابے انہوں کھل گئے طالب علم، بابا جی تساں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری تے سارے مٹکے مٹے، اساں پھونکا مار تھک گئے ہاں، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا۔ بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید آلی ہوئے۔ جناب چاپ پاؤ گرم پاؤ۔ 10 بزرگاں دیا پھوکاں جنا اثر ہے گے کوئی نہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی مجلس میں گیا کرو، کوٹلی کے گرد و نواح میں رہنے والوں خدا کی قسم بڑے خوش نصیب و خوش بخت ہو۔ ہم پاکستان میں رہ کے حسرت کرتے ہیں کب گلہار شریف کی حاضری ہوگی۔ تم تو اتنے خوش نصیب ہو، انہی کے قدموں چرنوں میں رہتے ہو۔ خدا کی قسم اس کو کہتے ہیں تصرف۔ بابا اندر بیٹھا ہے اور تصرف اور تصوف چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضرورت مرشد پہ 2.5 گھنٹے کا میری سیڑھیاں موجود ہیں، خطاب موجود ہے، مارکیٹ سے لے لے اور خریدیں اور سنیں اس کو کہ مرشد کی کتنی ضرورت ہے۔ اور میں بونگیاں کدی نہیں ماری ہیں، تو انہوں نہیں پتا، میں انشاءاللہ پڑھ دی قرآن و حدیث۔ ذرا توجہ کرنا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، صفت وہب دونوں میں پائی جاتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی، تو کیا کہو گے؟ او یار جبرائیل امین، سبحان اللہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، توجہ کرنا۔ بات تو اس سے آگے چلی گئی ہے، یہ تو ڈائریکٹ برکت ہے جبرائیل کی پھونک کی، ذرا انڈائریکٹ برکت دیکھیے، اور وہ بھی قرآن سے۔ 16واں پارہ سورہ طہ اور آیت نمبر 96، اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ اللہ رب العزت المنانی کو سون ڈالے نو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ انہوں نے رزق کی برکت دے، خدا دی قسم ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، توجہ کرنا، سبحان اللہ۔ جناب والا 16واں پارہ سورہ طہ آیت نمبر 96۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا، اے جادوگر تو نے اس بچڑے میں جان کیسے پیدا کی؟ سونے کا بچڑا بنایا۔ سامری جادوگر نے، وہ بول بھی رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس میں جان کیسے ڈالی؟ تو سامری جادوگر کہتے ہیں پاک موسیٰ جب جبرائیل امین گھوڑی پہ سوار تھی، گھوڑی کے جہاں ٹاپ اور سم لگتی تھی، ان سموں سے لگنے والی مٹی کو اٹھا کے میں نے اس کے منہ میں رکھا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ 16واں پارہ ہے سورہ طہ آیت نمبر 96۔ جبرائیل امین گھوڑی میں بیٹھے ہیں، میں نے اثر رسول سے بعد مفسرین نے لکھا خود موسیٰ ہیں، جو خود موسیٰ ہون تو تاں بھی رب تے نہیں ہے نا، اللہ دے بندے ہی ہیں نا، اللہ دے محبوب ہی ہیں نا۔ لیکن جمہور کا قول ہے کہ اس رسول سے مراد چونکہ تمام فرشتوں کا بھی رسول ہے جبرائیل،
تو اس حوالے سے جبرائیل جس جانور پہ سوار ہے، یار نور تو سوار ہو ہی نہیں سکتا، یہ سواری کیسے ہو رہی ہے؟ میرے بھائی انشاءاللہ نور و بشر کے جتنے بھی مسئلے ہیں، میری نیت ہے، منظور میرے رب کو کیا ہے یہ میں وقت آنے سے پہلے نہیں بتا سکتا۔ انشاءاللہ میری نیت یہ ہے کہ اس عنوان پہ چونکہ آج تک اتفاق کی بات عرض کروں کہ 9 سالوں میں نے ایک دفعہ بھی بیان نہیں کیا، نور و بشر کے معاملے میں ایک دفعہ بھی میرا بیان نہیں ہوا، اور انشاءاللہ اس عنوان پہ سیر حاصل گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں اگر میرے رب کو منظور ہوا تو یہ سیری کھرٹا سیری میں انشاءاللہ عظیم الشان وہاں پہ پروگرام ہوگا، وہاں پہ میں اس عنوان کو پیش کروں گا، اور یہ سارے جتنے بھی اس پہ جو ہے وہ لے دے ہوتی ہے سارے معاملات کو میں انشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا۔ توجہ کرنا سامعین زیت شام، جبرائیل امین گھوڑی پہ سوار، گھوڑی کے ٹاپ زمین پہ لگے، جبرائیل کے پاؤں زمین پہ نہیں، گھوڑی کے ٹاپ زمین پہ لگے، گھوڑی کو لمس جبرائیل کا حاصل ہے۔ اگر ان ڈائریکٹ جبرائیل کی اتنی برکت ہے تو ڈائریکٹ کتنی ہوگی؟ اور اگر جبرائیل کی یہ برکت ہے تو اس میرے پاک نبی کی کیا برکت ہوگی جن کے قدموں میں معراج کی رات جبرائیل بھی سر رکھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پڑھوں؟ آئیے اللہ کا قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وارث کون؟ اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی وارث ہے۔ اب جب کوئی سٹکر دیکھ لیتا ہے اللہ نبی وارث تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نہ میرے بھائی، علم کی کمزوری ہے، قرآن پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے زمین کا وارث کون؟ بولیے یار، زمین کا وارث کون؟ اب اللہ کے علاوہ زمین کا کسی کو وارث مانا گیا، ان کے عقیدے کے مطابق شرک ہوگا۔ اب جناب والا اگر ہاضمہ ٹائٹ ہو تو سیالوی قرآن پڑھنے لگا ہے، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105، میرا پاک رب فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر